السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ کینیا میں پولیٹیکل سچویشن کافی مخدوش ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں آلموسٹ جب سے یہاں پر پروٹیسٹ نیشن وائڈ یعنی پورے ملک میں پروٹیسٹ جاری ہیں، اور یہ پروٹیسٹ کینین گورنمنٹ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جو روتو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی ایک فائنینشیل بل، ایک بجٹ سامنے لے کر کے وہ آئی ہیں ان کی گورنمنٹ، جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ عوام کے اوپر بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ انفیریٹ ہو گئی ہے اور بہت سخت غصے میں، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ کافی شدید نوعیت کے ہیں۔ اور آلدو کہ روٹو نے اعلان کر دیا پچھلے ہی ہفتے کہ میں یہ فائنینشیل بل جو ہے واپس لے لیتا ہوں، اس کے اندر امینڈمنٹس کر لیتا ہوں، ٹیکسز کو کم کر دیتا ہوں، لیکن عوام جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روتو پہ اعتبار نہیں ہے، اور جب تک یہ ریزائن نہیں کریں گے ہم پروٹیسٹ سے باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ میں آپ سے نیوز شیئر کر رہی ہوں، ٹیئر گیس فائرڈ ایٹ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹرز ان کینیا۔ یہ دیکھیں، ہیومن رائٹ گروپس کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ 2 ہفتے پہلے سے یہ کانٹروورشل فائنینشیل بل آیا ہے، تب سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں، یعنی پولیس ہو گئی یا ملٹری کے کچھ لوگ ہوں گے اگر تعینات وہاں پر، تو انہوں نے اوپن فائر کر کے 39 سے 40 لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کر چکے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود، اس سختی کے باوجود جو ہے پروٹیسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے۔ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک آرٹیکل میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ کینیاز کرائسس شوز دا ارجنسی آف افریقن پاورٹی، کرپشن اینڈ ڈیپتھ۔ پورا کانٹیننٹ ہی آپ کو پتہ ہے، افریقن کانٹیننٹ جو ہے وہ لائک ایک پاورٹی ریڈن کانٹیننٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہا جاتا ہے افریقہ کے بارے میں، کہ یہ ایک کرس منرل کانٹیننٹ ہے، کیونکہ جب سے ان ممالک کو آزادیاں ملیں، اور جو یہاں پہ پورا کانٹیننٹ پہلے کالونائز تھا ایک زمانے میں، اور 1947 کے بعد کسی کو 50s میں ملی، کسی کو 60s، اور کسی کو جا کر کے 1970s میں جا کر بھی یہاں پر آزادیاں ملی۔ لیکن جو ایکس کالونائزرز تھے انہوں نے ایسا سسٹم یہاں پر سیٹ کر کے وہ گئے، جس کو نیو کالونیل سسٹم کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے میک شور کیا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی جو یہاں سے منرل ایکسٹریکشنز ہیں اور باقی تمام جو ہم فوائد یہاں سے حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے فوائد جاری رہیں، اور اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ ہر ملک میں ہی کوشش کی کہ پپیٹ گورنمنٹس لگائے جائیں۔ کینیا کا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو افریقن کانٹیننٹ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو جو بتا دوں کہ یہ جو اوپر کی کنٹریز ہیں، یہ سارے جو ہے یہ آلموسٹ مسلم، عرب، سنی کنٹریز ہیں زیادہ تر۔ یہ سب کی سب فرسٹ ایئر والی بھی اور سیکنڈ ایئر والی بھی۔ اور یہ جو نیچے کی جو کنٹریز میں جب آپ آتے جاؤ تو یہ والی کنٹریز جو ہیں ان میں کرسچین پاپولیشن بھی ہے، اور یہاں پر تھوڑی بہت الائنس ان کی زیادہ یعنی ویسٹ کے ساتھ ہے، لیکن ان سب میں کینیا کا جو ایک رول ہے وہ سب سے زیادہ لائک اس سلسلے میں امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ارد گرد کے تمام ممالک جو ہیں، سوڈان کو لے لیں، ساؤتھ سوڈان کو لے لیں، ان میں جنگیں جاری رہیں۔ یہاں پر آپ یوگینڈا کو لے لیں، روانڈا، برونڈی، یہاں پہ کانگو، ان سب کے اندر ملیٹنسی جاری رہی، اور مستقل طور پر ان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، اور آپس کی جو ہے سول وارز ان کی چلتی رہیں، جینوسائڈز ان ملکوں میں کے اندر ہوتے رہے۔ تو کینیا اس لحاظ سے تھوڑا اسٹیبل رہا پولیٹیکلی، اور ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی باقی افریقن کنٹریز کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہے، اور یہ اس کی الائنس بھی یو ایس اور ویسٹرن پارٹنرز کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں صومالیہ میں بھی ایک بالکل ہی ٹوٹلی انسٹیبل پولیٹیکل کنڈیشن، ایتھوپیا میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے، مگر ویسٹرن ممالک کا جو ہے کینیا اور ایتھوپیا کے ساتھ زیادہ یعنی ایک الائنس کا سچویشن رہی ہے اس سے پہلے۔ نیوز پہ واپس آتے ہیں۔ کینیاز پروٹیسٹ اینڈ وائلنس ارائز فرام انمپلائمنٹ، poverty and inequality. Supporting Kenya is vital as a vital partner for stability is important for US interests. یعنی US interests
جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کینیا کے ساتھ. سو موسٹلی یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کینیا کے اندر اور جو پاور میں آتی ہیں وہ بیک ڈور چینل سے یو ایس اور ان کے دوسرے الائز کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں اور وہ ان کے انٹرسٹ کا خیال رکھتی ہیں. اور اس کی اور ڈیٹیلز بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گی جیسے ہم آگے کی نیوز شیئر کرتے ہیں. کینیا ریفلیکٹس افریقہ وائڈ کرائسس ڈیپ کرپشن انسسٹینیبل فارن ڈیپٹ, یعنی کہ قرضے کے تلے یہ دبا ہوا ہے ملک اور کرپشن اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اب یہ جو ایک لائک آپ کو نوٹس کرنا چاہیے, ایک لائک تھیم ہے یہ, آئی تھنک گلوبل انٹرنیشنلی ہر دوسرے ملک میں آپ کو یہ تھیم ملے گی کہ جہاں پر فارن ڈیپٹ بے تحاشا ہوتا ہے وہاں پہ کرپشن بھی بہت زیادہ ان ممالک کے اندر ہوتی ہے. سو لیٹ سی اے فیو مور نیوز جہاں سے ہمیں تھوڑا اور پتہ چلتا ہے واٹ کینیاز ڈیڈلی پروٹیسٹ آر ریئلی اباؤٹ. A proposed tax hike sparked unrest but Kenya's real problem is debt crisis. یعنی کہ ٹیکسز جو بڑھانے کی بات ہوئی بجٹ میں وہ اس سے یہ سارے پروٹیسٹ شروع ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی بات ہے عنصر ہے وہ ان کا ڈیبٹ کرائسس ہے. وائی لیٹ سی کہ یہ نیوز ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہیں. کرپشن, کرونیزم, فائنینشیل مس مینجمنٹ, ویسٹیج آف کلونیلزم, یعنی جو کلونیل پاسٹ ان کا گزرا ہے وہی پارٹنرز, وہی ویسٹرن جو ایکس ماسٹرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنا, اس کے بعد ان کو خوش کر کے اور ان کے انٹرسٹ کو قائم رکھ کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے منظور کروا لینا, اور اس کے بعد ان سارے جو قرضوں کی رقمیں ان کو کرپشن میں اور کرونیزم میں استعمال کر لینا اور فائنینشیل مس مینجمنٹ کو جاری رکھنا ملک کے اندر. اس سے کیا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اس سے پورے ملک کی اکانومی بیٹھتی چلی جاتی ہے اور پاورٹی دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ آپ کا جو بھی پیسہ آپ اس پورے چینل کے سے اپنے ملک میں لے کر آ رہے ہو اس کو آپ ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو نہیں خرچ کرو گے نا, آپ اس کو اپنی عیاشیوں کے لیے خرچ کرو گے. سو واٹس بیہائنڈ دا ڈیڈلی پروٹیسٹ, اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ فائنینشیل بل جب سے آیا ہے دا گورنمنٹ abandoned its plan to put 16% tax on bread and 25% ڈیوٹی on cooking oil. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ تو صرف 2 آئٹمز ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ بریڈ کے اوپر 16% ٹیکس بڑھا دینا اور کوکنگ آئل جو ہر گھر میں ہر روز یوز ہوتا ہے اس پہ 25% ڈیوٹی. یہ 2 چیزیں تو روٹو نے کہا ہے کہ یہ میں واپس لے لیتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی بجٹ میں بے شمار ٹیکسز ہوں گے جو کہ صرف ان 2 چیزوں پہ نہیں تمام کموڈیٹیز کے اوپر لگ رہے ہوں گے وہ ٹیکسز, تو ان سب کی تو بات ابھی روٹو نے نہیں کی ہے. وائی ڈز روٹو وانٹ ٹو ریز taxes? Because Kenya's public debt is around 68% of its gross domestic product. یعنی پورے ملک کی جتنی بھی کمائی ہوتی ہے 100% اس کے مقابلے میں 68% اس کا قرضہ ہے. یعنی آپ قرضہ اگر 68% ہے تو قرضے کی جو سروسنگ ہے یعنی کہ قرضے کی قسط ادا کرنا جس کو کہتے ہیں نا, جس میں وہ سود والی رقم ادا کرنا, وہی آپ کے جی ڈی پی کا جو ہے ایک بہت بڑا حصہ بن جاتی ہے, جیسے کہ 10, 15, 20% وہ بن جائے گا آپ کے جی ڈی پی کا. اور وہ جو سود والی رقم ہے وہ دینے کے باوجود آپ کا وہ قرضہ اتنا ہی رہے گا, 68% ہی رہے گا, کیونکہ آپ صرف وہ سروسنگ دے رہے ہو, ڈیپٹ سروسنگ, اور اصل قرضہ واپس نہیں کر رہے ہو, بلکہ آپ کر یہ رہے ہو کہ آپ آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے نئے قرضے لینے کے لیے اور ان کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے یہ نئے ٹیکس اپنی عوام کے اوپر لگا رہے ہو. سو واٹس ہیپننگ, یہ وہی ڈیبٹ سائیکل ہے اور یہ وہی مس مینجمنٹ آف اکانومی ہے جو کہ صرف کینیا میں نہیں ہے. آپ کو یہ سب کچھ سن کے یاد آ رہا ہوگا کہ پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں وہ انفلیشن کا شکار ہیں. پاکستان میں بھی ایک بجٹ سامنے آج کل کے دنوں میں ہی آیا ہے اور مزید اس کی پہلو سامنے آ رہے ہیں جس میں بہت زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور مطلب گاڈ فار بٹ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی عوام جو ہے وہ ایک پورا نیشن وائڈ پروٹیسٹ کے اوپر آ جائے, بیکاز مہنگائی اور جو بجٹ یہ جو بلز کے اندر جو ٹیکسز اور یہ بڑھا دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے تمام عوام جو ہے وہ مطلب بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئی. مڈل کلاس جو ہے وہ اتنی دب گئی ہے کہ وہ لوور مڈل کلاس, اور لوور مڈل کلاس جو ہے وہ بالکل پاورٹی لائن سے نیچے جانا شروع ہو گئی. سو دس از دا سچویشن. اور یہ میں آپ کو یہ چارٹ بھی دکھا دوں کہ 2021 میں
1500 بلین کینین شلنگس تھا ان کا قرضہ، اور وہ اب بڑھتے بڑھتے ود ان 3 ایئرس 11,000 بلین کینین شیلنگس بن گیا، جو کہ اگر آپ یہ دیکھیں 76 بلین جو ہے وہ یہاں پہ فگر ہے، اور یہ پبلک ڈیپ جو ہے ان کا وہ 68 بلین ہے. سو دس از ویری ہیوج پرابلم. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح کام کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کا اگر بریڈ اینڈ بٹر ہی جو چلتا ہے وہ IMF کے قرضوں سے چلتا ہے، تو پھر انہوں نے تو ہر صورتحال میں قرضہ لینا ہے، اور اگر انہیں اگلا قرضہ لینا ہے تو پھر انہیں IMF کی تمام شرائط جائز ناجائز اچھی یا بری تمام ان کو ماننی پڑتی ہیں، اور ان شرائط کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اکنامک پاورٹی کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے. اور یہ بھی میں آپ سے ایک نیوز شیئر کر رہی ہوں کہ پاکستان میں جو بجٹ ابھی آیا ہے 24-25 کا، اس کے اندر جو ہمارا پبلک ڈیبٹ ہے وہ 67.5 ٹریلین روپیز ہے، جس کا جو ایکولنٹ ہے آلموسٹ 29 بلین ڈالرز کے. اور آپ دیکھ لیں کہ 29 بلین ڈالر کا بھی اگر یہ ہمارے پاس ڈیبٹ ہے، یہ میں نے یہ آپ کو یہاں سے اکنامک آبزرویٹری سے نکال کے بتایا 29 بلین کا یہ ڈیبٹ. اور اگر اتنا ڈیبٹ ہے اور پھر بھی پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس چل رہا ہے اور یہ پروٹیسٹ پاکستان میں بھی چل رہے ہیں، تو کینیا میں کیا حالت ہوگی، جو کہ پہلے سے ایک پاورٹی ریٹن کنٹری ہے. تھینک یو.